السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، فلسطین کے مجاہدین کی مدد کے لیے پوری دنیا کے تمام ممالک کو جمع ہو کر وہاں پہنچنا چاہیے۔ یہ صرف فلسطین کے مسلمان مظلوم خواتین و حضرات کی مدد نہیں ہے، بلکہ بیت المقدس کے آزاد کرنے کا یہ وقت ہے۔ اس پر کچھ گفتگو کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ ناظرین کرام، پوری دنیا سے جو خواتین و حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس پروگرام کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک مجاہد اس نے فلسطین کا رخ کر لیا، اور جس کی محنت سے، جس کی گولی سے اگر ایک یہودی بھی واصل جہنم ہو گیا تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اسرائیل کے یہودی وہ فلسطین کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں، یہ بیت المقدس یہ تمام انبیاء کا قبلہ ہے اور مسلمانوں کا بھی قبلہ اول ہے۔ نماز فرض ہوئی نا جب، تو پہلے کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھتے تھے نا۔ پہلا تمام انبیاء کا بھی قبلہ ہے اور ہمارے محمد کریم کا بھی وہ قبلہ ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا اب وہ قبلہ پہلے انبیاء کا بھی تھا اور آپ کا بھی رہا ہے، لیکن اب اس قبلے سے منہ پھیر کر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب بیت اللہ کی طرف کر لے۔ فرمایا اب قیامت تک آنے والی تمام مسلمانوں کے لیے بیت اللہ شریف یہ قبلہ ہے۔ تو ہمارے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون تھا؟ وہی تھا۔ اب قبلہ اول کو آزاد کرنے کے لیے، بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے قربانی کنہوں نے دینی؟ آپ نے دینی، اور کہاں سے آئیں گے لوگ؟ ناظرین کرام، جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان پر کچھ گفتگو میں کروں گا۔ امید ہے کہ میری گفتگو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر میری اصلاح کی ضرورت ہو تو پوری دنیا سے خواتین و حضرات کو گزارش ہے کہ میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پر آپ آئیں، میری اصلاح کریں۔ میرا موقف یہ ہے اس وقت کہ اسرائیلی یہودی بیت المقدس کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے جتنے مسلم ممالک ہیں وہ سب متحد ہو جائیں اور بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے اور فلسطینیوں کو اس ظلم سے نکالنے کے لیے وہاں پر وہ جہاد کا اعلان کر دیں اور پہنچ جائیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنے لگا ہوں۔ اب وہ لڑائی جو پہلے تھی تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، وہ کیا کہتے ہیں، کنکریوں کے ساتھ، روڑوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، وہ لڑائی نہیں ہے۔ میری بات پر آپ اتفاق کریں گے ذرا تھوڑا سا سوچنا۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ فلسطینی بیٹیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی عزتیں برباد کی جا رہی ہیں، ان کو اپنے گوڈے کے نیچے رکھ کر ذلیل کر کے اس کی تصویریں جناب، اس کی ویڈیو وائرل کی جا رہی ہیں،
بچوں بچیوں کو جناب قتل کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر خون بہہ رہا ہے، ندیاں بہہ رہی ہیں۔ مسلمانوں، کیا وہ بیٹیاں ہماری نہیں ہیں؟ کیا وہ بچے ہمارے نہیں ہیں؟ ان کا یہی قصور ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا؟ ان کا یہی قصور ہے کہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس کے اندر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا یہی قصور ہے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کے دل کے اندر سے آواز نکلتی ہے، کاش میں یہاں اپنے گھر کو چھوڑوں، اپنے مال دولت کاروبار کو چھوڑوں اور میں فلسطین میں جا کر جہاد کروں۔ جذبہ آپ کا قابل قبول ہے، آپ کے جذبے کی میں قدر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے مسلمان جن کے سینے کھول رہے ہیں کہ ہم گھر سے نکلے، اپنے گھروں کو چھوڑیں اور جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہو کر فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے شہید ہوں، ان کی شہادت نہیں بھی ہے تو وہ غازی ہیں، ان کو ضرور شہادت کا اجر ملے گا۔ لیکن میں یہاں پر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، ہر ملک ہے اس نے جہاد کے لیے ایک فورس تیار کی ہے اور ان کو مکمل سہولتیں ہیں، ان کو تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو جدید اسلحہ ان کو تھمایا جاتا ہے اور جنگ کے جتنے گر ہیں وہ ان کو سکھائے جاتے ہیں، ان کو مکمل تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ظالم ظلم کرے، اس ظلم کو روکنے کے لیے پہلے نمبر پر فوراً جتنے مسلمان ہیں، ان کے جتنے ممالک کے سربراہان ہیں، وہ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں یا ملک کے بادشاہ ہیں، کوئی بھی ہے، تمام ملک کے سربراہان جمع ہو کر سب متفق فیصلہ کریں کہ ہم نے جو اسلام کا دشمن ہے اس کو تہس نہس تباہ و برباد کرنا ہے اور ہم نے ان کو فلسطین سے بھگانا ہے، اور قبلہ اول فلسطین میں جو بیت المقدس ہے اس کو ہم نے آزاد کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وہ اپنی جو طاقت ہے، ہر ملک اپنی فوج بھیجے، ہر ملک اسلحہ بھیجے، ہر ملک ضروریات زندگی پیچھے سے سارا کچھ بھیجے، ہر طرح سے عوام ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک طریقہ ہوتا ہے جہاد کرنے کا، اس طریقے کے مطابق کریں کہ ہمارے ملک کے جو سربراہ ہیں، ہماری جو فوجیں ہیں، ہم نے جو لشکر تیار کیے ہیں، جو اللہ کے لشکر ہیں، جنہوں نے شروع سے اب تک تعلیم اور تربیت لی ہے کہ ہم نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں جہاں پر مسلمان بیٹیوں بہنوں پر یعنی ظلم ہوگا، اس ظلم کو ہم روکیں گے۔ وہ جناب ہر ملک اپنی طرف سے فوج بھی دے، اسلحہ بھی دے، خرچہ بھی دے، پیسے بھی دے، سارا سامان دے، اور اسی طرح اگر سارے مسلمان متحد ہو کر فلسطین کی آزادی کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور مجبور، اور وہ بیٹیاں جو دعائیں کر رہی، یا اللہ کوئی ہے ہمارا وہ بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہو ہماری عزت کو بچانے کے لیے آئے، ہے کوئی محمد بن قاسم جو آ جائے۔ آج پوری دنیا میں کوئی ہمارا بھائی غیرت مند نہیں ہے جو ہمارے دوپٹوں کو اترتے ہوئے دیکھ کر اس کو بالکل کوئی غیرت نہ آئے۔ آج پوری دنیا میں ہمارا کوئی دینی بھائی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر پوری دنیا کے مسلمان ممالک جمع نہ ہوئے اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نہ آئے، اگر اللہ کا عذاب آ گیا پھر اس عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ پھر آپ ان گھر میں، اے سی روموں میں، باغات میں، پھلوں میں، کاروبار میں، ان عیشوں میں نہیں رہیں گے۔ اگر اللہ ذوالجلال ناراض ہو گئے پھر یہ آپ کی پڑھی ہوئی نمازیں، یہ نماز تہجد، یہ نفلی روزے، یہ خرچ کرنا، یہ کام نہیں آئے گا اگر آپ نے ان مظلوم بہنوں کی عزت کو بچانے کے لیے اور بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے اگر آپ نہ نکلے۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم انصر المجاہدین فی سبیلک فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ میرے بھائیوں، جہاں پر آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ یہ بھی دعا کریں کہ
ہمارے تمام ممالک جمع ہو کر وہ اپنے لشکروں کو، فوجوں کو لے کر وہاں پہنچ جائیں، اسلحہ کو لے کر پہنچیں اور اپنی طاقت کو وہاں استعمال کریں۔ جو آپ نے عرصہ دراز سے اپنے ملکوں میں طاقت تیار کی ہے کفر کے خلاف، وہ اب اگر نہیں دکھائیں گے تو کب دکھائیں گے؟ اتنے بڑے بڑے میزائل اور اتنی بڑی بڑی جناب قیمتی جو مشینری تیار کی وہ کس لیے ہے؟ کفر کو بکھانے کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اور دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ آئیے ہمارے لیے اللہ نے یہ راستہ، یہ ہمارے لیے فلسطین، وہاں کے جو مجبور مسلمان ہیں آواز دے رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اور جب یہ اللہ کا گھر فلسطین آزاد ہو جائے گا، فلسطینی جو ہے وہ ظلم سے نکل جائیں گے اور اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے گا، تو اللہ کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے گا۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، پوری دنیا کے جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی ہے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج اگر اسرائیل کے یہودی ان کے جدید آلات، جدید ہتھیار اور جناب دفاعی ہتھیار جو انہوں نے بنائے ہیں، اگر آج وہ سارے بالکل زیرو ہو گئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکے، اس کا مقصد ہے کہ اللہ ذوالجلال ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اور مجاہدین کو اللہ ذوالجلال عزت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔